الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس موجود نیکیوں، جو اپنی نیکیوں کا مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ یا اللہ پاک، خصوصاً بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب عنایت فرما، اور بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب تمام ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ پاک نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہ بھرے وسوسوں سے بچا، گناہوں کے تصورات سے بچا۔ دل و دماغ ہمارے صرف تیری یاد میں رہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہیں، مدینے کی یادوں میں ڈوبیں۔ اے اللہ پاک دنیا کے باطل نظاروں کا شوق ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اے اللہ پاک صحرائے مدینہ کے جلوے ہماری یادوں میں بسے رہیں۔ اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ پاک ماہ رمضان کی تشریف آوری ہونی ہے ان قریب، ہم سب کو پورے روزے رکھنے کا شرف ملے، ہم خیر و عافیت سے رمضان کو پا بھی لیں اور روزے رکھیں۔ جو روزے نہیں رکھتے ان کو بھی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دے کر روزہ رکھنے پر آمادہ کریں، اور اعتکاف کی بھی ہمیں سعادت ملے، تراویحاں بھی پوری نصیب ہوں، تلاوت قرآن کا بھی جذبہ ملے، خوب درود و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، فضولیات سے بچ کر نیکیوں میں لگے رہیں۔ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف میرے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کو نصیب ہو جائے، اس کے آداب کے ساتھ عین شریعت و سنت کے مطابق ہمارا اعتکاف پورا ہو۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہوں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں ان کو بیٹے ملے۔ الہ العالمین سب میں عافیت کا معاملہ ہو۔ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک جنہوں نے اپنی اولاد کو درس نظامی کروانے یا حفظ قرآن کی سعادت دلوانے کی نیتیں کی ہیں، اس نیت پر ان کو دوام نصیب فرما، اور ان کی اولاد کو بھی یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ یہ کریں، اپنے بڑوں کی نیتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد کریں۔ الہ العالمین ہمارا دل بھی لگ جائے، ان کا بھی دل لگ جائے، دین کی تعلیم حاصل کریں، اپنی آخرت کی بہتریاں، قبر کے نور اور روشنی کا سامان کریں، اپنی مغفرت کے اسباب کریں۔ الہ العالمین
بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، جو بے سکون ہیں ان کو سکون ملے، جو بے قرار ہیں ان کو قرار عطا ہو، بے گھروں کو اچھا گھر ملے، بیماروں کو صحت ملے، جو تندرست ہیں اور عبادت کے لیے تندرست ہی رہیں۔ اے اللہ پاک مہلک امراض سے ہماری حفاظت ہو، یا اللہ پاک مہنگائی کا خاتمہ ہو اور ہمیں قناعت کی نعمت نصیب ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے شفا آؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تو ناراض گر تو ناراض ہوا میری غلاظت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔